کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کے ساتھ ادارے جتی کے لیے جو ہے MNAs نہیں آ رہے, یا جو سیاسی پارٹی ہے اس کے قائدین نہیں آ رہے کہ ان سے کوئی بات چیت کر سکے. جن کے نام آپ لے رہے ہو حامد رضا اور عمر ایوب کے, ان کو تو آپ نے 10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایسی ایسی سزائیں سنا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی مفت کی مل رہی ہوں. ایسی ایسی سزائیں کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی کہ پاکستان میں یہ جو مذاق بن گئے سزاؤں کا. دوسری طرف میڈل جو مل گئے ہیں تو یہ میڈل تو کس قسم کی خدمات کے اطراف میں میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ اب پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ میڈل کس کو ملا تو اس کو تقریم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, تو اب یہ ہے کہ جس کو میڈل ملا کہا جا رہا ہے یہ جناب انہوں نے صرف ان کی سروسز دی ہیں کوئی ایسی آؤٹ آف وے جس کی خدمات کے اطراف میں ان کو میڈل ملے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ تو آج کل میرے خیال میں کسی شرم کے بغیر ہی کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف تھوڑی اس نے پرفارمنس اچھی دی ہے, اس پہ ظلم کیا ہے یا اس کے اوپر کیس بنایا ہے, سب کو میڈل دے دیا انہوں نے. دیکھیں یہ پتہ کیا نشانی ہے, ہمیشہ یاد رکھیں ایک ڈرا ہوا کمزور لوگوں کی نشانی ہے. جب وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے ارد گرد ساروں کو نوازتے ہیں کہ لوٹ مار کرو, کھاؤ پیو, اور میں کیونکہ انسیکیور ہوتے ہیں نا, اور جو آپ کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمیں نوازو گے نہیں تو ہم تمہیں چھوڑ جائیں گے. تو جو اکیلے محسوس کرتے ہیں, جو ظلم کرتا ہے, وہ ہمیشہ یاد تاریخ پڑھ لیں, وہ ہمیشہ خوفزدہ ہوتا ہے. میڈم جو توشہ خانہ کیس کے جو مرکزی جو کردار تھے جنہوں نے انکشاف کیا تھا دبئی میں کہ یہ گھڑی جو میرے پاس آئی تھی سیل کے لیے, ان کو دوسری دفعہ میڈل سے نواز دیا گیا. 1 سال قبل بھی دیا گیا تھا, پھر اب 1 سال میں انہوں نے مزید کیا خدمات آپ سمجھتی ہیں انجام دی ہیں؟ توشہ خانہ کیس 2 کا ہی نام ہے یہ؟ نہیں, توشہ خانہ 2 کسی کا نہیں ہے. انہوں نے سوچا ہوگا شاید ہم نے اس کو کم ایک اوارڈ کم ہے, کیونکہ ناروے میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ 2 نمبریہ جو بھی وہاں سے بھاگا ہوا ہے, ناروے نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کوئی کرائم کمٹ کر کے یہ نکلا ہوا ہے. تو وہاں سے ناروے کا کرمنل پاکستان کا وہ ایک سیکنڈ, پاکستان میں بھی اس کے اوپر FIR تھیں, اس کے اوپر FIR تھی تو اس کی FIR بھی ختم کی گئی, اور الٹا ایک کرمنل کو انہوں نے 1 کی بجائے 2 اوارڈ دے دیے. میڈم منی لانڈر تھے ایک انور مجید, آصف علی زرداری کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے, انہیں بھی میڈل سے نوازا گیا ہے. یہ تو ایسے شخصیات ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں رہی ہیں. تو کیا پاکستان میں اب یہی معیار رہ گیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ پولیس اہلکار کھڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی میڈل ملنا چاہیے؟ یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں, یہ پولیس والے جو ہے نا, ان کا قصور نہیں. یہ جس قسم کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, دن سے رات تک گرمی سردی میں کھڑے ہونا, ہاں, تو یہ ان بیچاروں کو آپ نہ, یہ تو دیکھیں آرڈرز لینے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اگر بات کرنی ہے تو آرڈر دینے والوں پہ ہونی چاہیے. تو آرڈر دینے والوں کو میڈل ملنے چاہیے. اور دیکھیں اصل میں جو اب لوگ بیٹھے ہوئے نا اوپر, وہ پاکستان سے بڑے غصے میں ہیں کیونکہ ووٹ کسی نے ان کو دیا نہیں ہے. تو غصہ نہیں ہے لوگوں کے اوپر ان کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا, تو وہ یہاں پاکستان میں کہاں انٹرسٹڈ ہے, ان کا تو سب کی جائیدادیں باہر ہیں. تو پاکستان میں تو وہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. یہ جو ایوارڈز ہیں نا, یہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا میم, میڈم برائٹ صاحب نے جو پیشکش کی انہیں ابھی تک ایوارڈ نہیں ملا, میڈل نہیں ملا. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو بھی میڈل ملے گا؟ انہوں نے ایک پیشکش بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے, انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے اپنے کالم میں کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جو ہے پیشکش دی ہے کہ کوئی معافی کا مطالبہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب دیکھیں آپ کو اگر میں کوئی بات کروں گی آپ پکا پتا کہ آپ یہ چلا چلے گی میڈم؟ دیکھیں عاصم منیر صاحب نے ان کو انٹرویو دیا, اب اتنی اگر ڈیسپریشن ہو گئی ہے کہ بڑائج کے تھرو دھمکیاں بھیجنی ہیں. پیغام تھا, دھمکی تو نہیں تھی. نہیں, وہ دھمکی تھی کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہوتی ہے نا دھمکی, تڑی نہیں دیتے ہو آپ جس کو کہتے ہیں. ہاں, یہ دیکھیں آپ اپنے طریقے سے کرتے ہو گے نا دھمکی لینے والے. اچھا, تو آپ جب آپ دیکھیں عمران خان کو, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کس طریقے سے رہا تو کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے لوگوں کا کہ جو عوام ہے کسی دن چنگاری ہے پھٹ پڑے گی. اور وہ اس وقت چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا دیکھے. ان کو فکر پاکستانیوں کی نہیں ہے, ان کو فکر ہے کہ امریکہ, UK وہ کیا دیکھتا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اس سے وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ تصویر نہیں وہ آنے دینا چاہتے
क्योंकि जब अगर वो तस्वीर आ गई तो मदनियात जो आपकी रुपए वाली 4 आने की बिक रही है ना, तो 2 आने पे आ जाएंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत क्या कहते हैं क्रिटिकल जंक्शन, मतलब एक बड़े अहम मोड़ पे है, जी। बहुत अहम मोड़ ये तो है। आपने सियासी बात कर दी है। क्या? ये सियासी जुमले होते हैं कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा नहीं है। नहीं, नाजुक नहीं, अहम मोड़ से मैंने गुजर ना अहम है, ये तारीख का अहम मोड़ है। मुझे सियासत करने की ज़रूरत नहीं, आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तारीख का तालिब इल्म होना बड़ा ज़रूरी होता है, तो तारीख में आपको पता चलेगा अहम मोड़ आते हैं। और ये पाकिस्तान का अहम मोड़ है कि पाकिस्तान को हमने जोड़ के रखना है या पाकिस्तान को तोड़ना है। आप सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, जी। यहाँ तजियाकार को कहने की ज़रूरत नहीं, हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है कि मेरा मुल्क की कहते हैं सलामती ख़तरे में है। आपको नहीं महसूस होता? हमें महसूस क्यों हो रहा है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर इकट्ठे बैठे हैं और हमें जोड़ के रखा हुआ है एक कलमे ने, लेकिन हमें ये रीजनल डिविजन्स के ऊपर लाया जा रहा है। तो ये हमें डर नहीं लग रहा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं लग रहा, लेकिन हमें हमारा दिल है कि हम इकट्ठे रहें, हमने इस मुल्क को जोड़ के रखना है। तो अहम मोड़ नहीं है। अगर जब आप कमज़ोर होते हैं तो बाहर के मुल्क नहीं आएंगे आपको मज़ीद तोड़ने के लिए। तो इसलिए जब इकोनॉमिकली इमरान खान कह के भेजते हैं कि जिस दिन आपकी इकोनॉमिकली आप कमज़ोर हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकती है। ये कर्ज़ों के ऊपर तो मुल्क नहीं चढ़ते, कर्ज़ों में तो आप घुटनों पे चले जाते हो। जब आपकी तरक्की होती है, जब आपके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। इमरान खान का मैं एक चीज़ मैं वैसे मुझे भी आज याद आ रहा था, बहुत जब इमरान खान की हुकूमत आई, बड़े बाहर से बाहर की कंपनियां आ रही थी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। इमरान खान ने अपने पाकिस्तानी ऑयल वालों को बुलवाया नहीं, पहला मैं इनको कहूँगा अपने पाकिस्तानी जो बाहर ऑयल का जिनका है कंपनियां हैं वो आके इसको एक्सप्लोर करें। वो वापस भी जिनको लेकर आ रहे थे वो अपने पाकिस्तानी को वापस कह रहे थे कि अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो, लोगों को बुला कर कहते थे। और आपको मैं बता दूं 2 बिलियन तो सिर्फ 15 लोगों ने कमिट किया हुआ था इन्वेस्ट करने के लिए, और पाकिस्तानी बहुत कामयाब है मुल्क के बाहर। आप आज उन लोगों से पूछें, उनको वो कहते हैं हमें ये जो स्टील मिल किसी को ऑफ़र की गई, यही हमारे एक वो दोस्त हैं, उसने कहा तौबा मेरी, मैं हंगरी में जाके क्यों ना ख़रीद लूँ, जो ये मुफ्त भी मुझे दें कराची की स्टील मिल तो मैं नहीं लूँगा। क्यों? कि यहाँ हालात ही ऐसे नहीं हैं कि इस मुल्क में तो मुझे डर लगता है आने से कि यहाँ पे इंसाफ का ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है तो हम यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो ये जो आपके हालात जो इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं कि ख़राब होने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप फिर एक कोई क्या कहते हैं मजबूरन कोई चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर आप अपने असासे बेचोगे, फिर जब आप कर्ज़े अदा करने के लिए आपकी ये जो एयरपोर्ट्स एयरलाइंस, फिर आप अपना जेवर बेचना शुरू करेंगे, घर के फिर जेवर ही बेच रहे हैं।